السلام علیکم. ہلو. ہیلو. ہاں کون بلال بھائی؟ جی کون بول رہے ہیں؟ جنہوں نے بال ملائی بلال بھائی بول رہے ہیں یا وہ مولانا بول رہے ہیں؟ جی مولانا بول رہے ہیں. ہاں یہ بولیے. کون یہ کون صاحب ہیں جی؟ میں محمد کلیم حنفی رضوی ممبئی سے. اچھا 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 اچھا. جی فرمائیے. نہیں فرمانا کچھ نہیں ہے. انہوں نے مجھے صبح کال کیا تھا کہ ہمارے یہاں ایک دیوبندی عالم ہے اچھا جو امام احمد رضا کی طرف یہ منسوخ کر دے کہ انہوں نے کوے کو حلال لکھا ہے. اچھا. تو یہ آپ نے دعویٰ کیا تھا ان کے پاس؟ اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ جی. یہاں پر کچھ بدعتیوں نے دو تین بدعتی شوشے نہیں، چھوڑے اہل تھے. سنت و جماعت بریلوی. نہیں بدعتیوں نے. ابھی میں آپ کو بدعت کی حضرت لفظ اب سنیں نا، حضرت اب سنیں، اب میری بات اب سنیں نا، رضوی صاحب میری بات سنیں کہ یہاں کچھ میں نے بدعتیوں آپ نے. کو ابھی کوئی سخت لفظ استعمال کیا؟ میں نے کون سا سخت لفظ استعمال کیا؟ میں تو تو رضوی بدعتی صاحب کس بنا پر کہا؟ کیا آپ نے بدعت کر میں بدعت کی تعریف کیا ہے؟ آپ نے کب یہ بھائی یہ مسئلہ ہے. میں نے بریلوی لفظ استعمال کیا، میں نے کہا بدعتی، تو آپ نے اپنا آپ کیسے مراد لے لیا؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ہو تبھی آپ نے اپنا آپ مراد لے لیا. آپ نے بدعتی کہہ کر بریلویوں کو مراد لیا ہے. یہ آپ کو کیسے پتا؟ مجھے اس لیے پتا ہے کہ آپ نے ان کے وہاں کے علماء کے او ناک میں بابا دم کر رکھا سنیے ہے، نا، مسائل کو میں دیکھا. نے لفظ بدعتی استعمال کیا، آپ کو کیسے پتا اس سے مراد کس بریلوی ہے؟ بنا پر استعمال کیا؟ بدعتی کی تعریف کیا ہے؟ اور میں بتاتا ہوں، بدعتی کی تعریف بھی بتاؤں گا، لیکن آپ مجھے بتائیں نا آپ نے کیوں اپنے آپ کو مراد لیا اس سے؟ میں اس چور لیے کی کہہ رہا داڑھی ہوں میں کہ تم نے جو وہاں پر چور کی فتنہ داڑھی میں پھیلا تنکا رکھا بریلویوں کے کس کو کہتے تعلق ہیں سے. اردو میں؟ حضرت آپ کی تو مادری زبان تقریباً شاید اردو ہوگی، ہماری نہیں ہے. اردو میں ایک محاورہ ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا. نہیں مجھے معلوم ہے تمہاری زبان کون سی ہے اور حضرت تمہیں ابھی میں نے ٹھیک لفظ سے بدعتی اردو بولنی استعمال بھی کیا نہیں تو آپ نے آتی. بریلویوں کو مراد کیوں لے لیا؟ اور آپ آپ عربی مجھے میں اس بات بحث کا کرنے جواب کی دینا. بات اب میں کرتے ہیں. بدعتی کی تعریف بتاتا ہوں، سنیں. آپ نے بدعتی کی تعریف پوچھی، میں بدعتی کی تعریف بتاتا ہوں، آپ سنیں. بتاؤ. بدعتی وہ آدمی ہے جو کام جو بات ادلہ اربعہ سے ثابت نہ ہو اور خیر القرون میں نہ ہوئی ہو، آج اس کام کو دین سمجھ کے کرنے چھوڑنے والا بدعتی ہوتا ہے. اچھا ہاں. اب یہ بتاؤ. ہلو. او بابا یہ تعریف ہیلو کہاں پہلو لکھی؟ چھوڑو بھائی، حلوہ خور یہ بات چھوڑیں، آپ اصل موضوع پر آئیں. نہیں یہ تعریف کہاں لکھی؟ گھر سے تعریف کی یہ آپ نے؟ دو یہ حدیثوں سے تعریف ثابت، ذرا دو علماء حدیثوں سے ثابت ہے، متقدمین کی دو کتابوں حدیثوں سے ثابت ثابت ہے، کرے. دو حدیثوں سے ثابت ہے، صحیح ہاں؟ حدیثوں سے ثابت ہے. دو صحیح جس میں حدیثوں سے یہ یہ تعریف ادلہ ثابت ہے. اربعہ کا ذکر ہے. میں بتاؤں گا نا. آپ جس میں موقع ادلہ آپ اربعہ کا آپ ذکر ہے آپ بتاؤ آپ حدیث. موقع دیں گے تو بتاؤں گا نا. ہاں تو میں تفصیل پوچھوں گا تب تو بات سمجھ میں آئے گی نا. جی آپ جس پوچھیں میں تو میں وہ بتاؤں گا. حدیث بتائیے جس میں ادلہ اربعہ کا ذکر ہو. آپ نے سوال کیا ہے، آپ کہیں کہ آپ نے یہ تعریف جو کی ہے کس دلیل کی بنیاد پر کی ہے، تو میں بتاؤں گا. ہاں تو حدیث پیش کیجیے آپ جس ٹھیک. میں ادلہ اربعہ سے اور آپ کے وہاں سے علاوہ مرزا کام کرنے قادیانی والے کی کو طرح بدعتی خود کہتے یہ ہیں. خاص کوئی لفظ نہ نکالیں، وہ میری مرضی ہے نا، میں جہاں سے ثابت کروں گا دلیل صحیح نہیں ہونی چاہیے. تمہاری مرضی کا نام دین تھوڑی. دین او تمہاری بابا مرضی کا نام ہے آپ کہ کتاب خاص نہ اللہ کریں نا سنت مرزا رسول قادیانی اللہ کی کا طرح. نام دین ہے. آپ رضوی صاحب آپ اپنی طرف سے قادیانی کی طرح شرط نہ لگائیں. مجھے بات ثابت کرنی کیا ہے تو مجھے پتا ہے نا میری بات مجھے قادیانی کو کیسے ثابت گھسیٹو کرنی ہے. مت اپنے آپ کو بچانے اب کے لیے. سنیں جس اب چیز کو سنیں نا، جس بات کو اب تم سنیے بدعت میں کہتے ہو دلیل تمہیں دیتا ہوں. بدعت اب کی سنیں، تعریف بھی نہیں آپ معلوم ابھی. آپ اعتراض نہ کریں. اب سنیے، آپ نے سوال کیا ہے، میں جواب دیتا سب ہوں، سے پہلے تحمل تو کے ساتھ ٹاور سنیں. میں آ کر بات کیجیے. آپ او نیٹ ورک میں بابا آئیے. آپ صبر و تحمل کے ساتھ بات سماعت فرمائیں. نہیں میں صبر و تحمل سے ہی بات سن رہا ہوں. نہیں، بہت اس کو لمبے صبر بحث نہیں کے موڈ کہتے، میں اس بیٹھا کو ہوں میں. صبر نہیں کہتے، اس کو بھوکلاٹ کہتے ہیں. ارے احمق آدمی میں انا لمبی بحث للہ. کے موڈ میں احمق احمد اطمینان رضا سے خان بیٹھا تھا جو ہوا ہوں. شیطان کے ساتھ بیٹھ کے حقے پیتا تھا. زبان ٹھیک استعمال کرو. کیا ہوا؟ میں کہہ رہا ہوں زبان ٹھیک استعمال ابھی کرو. ابھی ابھی 2 منٹ کے اندر تم اپنی اوقات پر آ گئے. میں کہہ رہا ہوں زبان ٹھیک استعمال کریں. دو یہ منٹ احمد میں رضا خان اوقات پہ آ گئے اور یہ تو آپ بوکھلاہٹ کی ہو گئی عادت تمہیں ہے نا. چالو. میں کہہ رہا ہوں اردو میں تکفیری برائیاں مشین بک آپ رہے کی ہو. عادت ہے جی، تکفیری مشین آپ کی عادت ہے، ہر کسی کو ابھی تو کافر تکفیر گستاخ کی نہیں کافر میں. ابھی گستاخ تو کافر تکفیر بھی گستاخ نہیں کی میں نے. اور یہ لفظ استعمال احمد کرنا. کہیں کے کسی مسلمان کو بدعتی کہنے والے بھائی دوزخی بھائی کتے تمہیں کیا انا حق ہے کسی کو للہ بدعتی او کہنے کا؟ بدعتی او کلاب و اہل النار بدعتی ہوتے ہیں، اہل سنت نہیں ہوتے. ابے مردود کہیں گی انا بدعات کی للہ و تعریف انا نہیں الیہ. معلوم یہ تمہیں. احمد رضا لفظ خان کی بدعات زبان کی ہے. تعریف کیا ہے؟ مردود احمد رضا خان، عدلہ تمہارا اربعہ کی مسلک، قید تمہاری لگا رہا جماعت، ہے تو تمہارا عدلہ فرقہ، اربعہ کی تم. قید کے ساتھ کوئی حدیث موجود ہے کیا؟ میں بتاؤں گا نا، تم سنو گے تو بتاؤں گا نا. تو سب سے پہلے وہ او بتاؤ بابا کہ سنو امام گے تو احمد رضا بتاؤں گا نا، خان نے آپ اپنی خاموش کتاب میں بیٹھو کوے گے تو کو حلال بتاؤں گا لکھا نا. ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ خاموش بیٹھو گے تو بتاؤں گا نا. میں خاموش کو تمہارا شاگرد ہوں، میں خاموش بیٹھوں؟ تو سوال کیوں کرتے ہو؟ ارے احمد کہیں کہ تم انا اپنے للہ و اشعار انا پر الیہ کہو کہ تم راجعون. نے بھائی لکھا زبان ہے. ٹھیک استعمال تم کریں نے نا، کہا آپ ہے کہ بوکھلا اعلیٰ گئے ہیں. حضرت نے کوے کو حلال لکھا ہے. کہاں حضرت لکھا ہے؟ آپ کو کچھ نہیں پتا ہے، آپ زبان استعمال ٹھیک کریں. نہیں نہیں ابھی میں صحیح زبان استعمال کر رہا نہیں ہوں. ابھی آپ سے گھبراؤ یہ مت. آپ ابھی تو احمد رضا خان آگے کی بہت خصلت سے پر نہیں آئے. خطرناک مراحل سنیے آنے نا، والے. یہ ہندوستان نہیں ہے، ہم کشمیر سے بول رہے ہیں. آپ یہاں استعمال کرتے ہم اپنی زبان تو آپ کھینچ لیتے آپ ہندوستان کی. میں نہیں لکھا کشمیری؟ ہم آپ کی زبان کھینچ لیتے. کیا ہوا؟
بابا آپ کے اب ٹاور بھی چلے گئے، اب بات نہیں سن نہیں پا رہے ہیں. میں 10 مرتبہ ایک ایک بات کہوں. اب سنو، اب اصل موضوع پر آؤ، بات سنو. ہم نے یہ بات کی ہے، یہاں کچھ بدعتیوں نے کہا تھا کہ انہوں نے لکھا ہے، اہل دیوبند نے لکھا ہے کہ کوا کھانا. اب بات سنیے گا، ٹوکیے گا نہیں. جب میں بات ختم کروں پھر آپ اپنی بات شروع کیجیے گا. انہوں نے کہا کہ اہل دیوبند نے کہا ہے کوا کھانا ثواب ہے. جب ہمارے پاس یہ بات پہنچی تو ہم نے ان سے مطالبہ یہ کیا، اور بڑے اچھے سے پیار و محبت کے ساتھ ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ ہمیں وہ عبارت دکھائی جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بتایا تھا. تو ہم نے ان کو بتایا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہاں لکھا ہے نفس یہ زاگ معروفہ یا کوے کی اس قسم کے بارے میں کہاں لکھا ہے کہ وہ کھانا حلال ہے. تو انہوں نے ہمیں فتاوی رشیدیہ دکھائی. فتاوی رشیدیہ کے اندر جب ہم نے دیکھا تو فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھا ہوا پایا ہم نے، وہاں حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا تھا کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا تھا کہ جس جگہ زاگ معروفہ کو، میں نے پڑھا ہے جس جگہ ارے سنیے، معروفہ کو اکثر حرام جانتے ہوں اور ہاں کھانے والے کو برا بالکل سمجھتے ہوں، اس جگہ کھانے والے کو ثواب ہوگا اس نہ جگہ ثواب ہوگا نہ عذاب ہوگا. آپ میں نے پڑھ لیا ہے. اس میں بھی ایک لفظ کھا گئے، وہاں لکھا ہے تو ایسی جگہ اس کوا کھانے والے کو کوئی ثواب ہوگا یا ارے نہ ہاں میں ثواب سمجھ ہوگا. گیا، وہ اوپر ہاں آپ ہو اوپر گیا. جگہ کی تو قید ہے. اب حضرت رحمۃ جس اللہ تعالیٰ جگہ نے ذات سنیے نا، معروفہ ہو اوپر جگہ اور آ گئی ٹھیک ہے جی، سنیے نا، اب آپ بھی سمجھ گئے میں بھی سمجھ گیا. تو اب حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ لکھا ہے کہ ثواب ہوگا. تو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی، آپ کو شاید عبارت سمجھ نہیں آئی ہے. ایک ہوتا ہے کہ نفس کوے کو کھانے والے کو کہا جائے کہ یہ جو کوا کھانا ہے یہ حلال ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سوال پر آپ غور کریں، یہ سوال زاگ معروفہ کھانے کے بارے میں نہیں ہے، نفس کے بارے میں، بلکہ سوال ہے کہ جس جگہ اس حلال چیز کو حرام سمجھا گیا ہو. اب اس جگہ اب ہم جب اس حلال چیز کو کھائیں گے تو اس حلال چیز کھانے کی وجہ سے جو سمجھ آ رہا ہے اس کو ثواب ہو گیا. یہ چاہ رہے ہو کہ سنیے نا، سائل کے حساب سے مولانا گنگوہی نے جواب سنیے دیا. ٹھیک ہے. سنیے سنیے سائل کے حساب سے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ثواب ہوگا. تو یہ کوے کھانے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس جگہ جو لوگوں کو حلال ہونے کا مسئلہ معلوم ہوگا اس مسئلے کے ثواب کے بارے میں ہے. ایک تو یہ، تو وہ بات وہ اہل بدعت سمجھ گئے. یہ قید تم غلط لگا اور رہے ہو. سنیے نا، جس میری چیز اسی لیے میں کو نے کہا تھا آپ جگہ جواب حرام سنیں، ہے اسی بے لیے میں نے کہا تھا حقیقت رضوی کہیں اس صاحب، کو حلال نہیں لکھا گیا. سنیے نا سنیے نا سنیے نا، آپ تمہیں ایک بات یہ بتا ارے دوں، سنیے نا، پہلی بات اسی آپ لیے میں نے دلیلوں کہا تھا، لاؤ مولانا. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آپ جب پوری بات سماعت فرمائیں تو پھر اپنی بات کریں. نہیں پوری بات اس میں سے نے آپ بات کی اس سے سن بات لیا اور اس سے بات گنگوہی سمجھ نہیں کو آئے آپ گی. رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہو نا، حضرت تو مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے. اور ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو جس آپ سرکار کی تکلیف، ابو بھائی کوئی علیہ مسئلہ طریقہ ہے نہیں ہے. وہ نبی قابل علیہ لکھا الصلوۃ ہو، ایسے والسلام کا شخص کو نام سن کر رحمۃ ابو اللہ جہل علیہ کو تکلیف کیسی ہوتی تھی، تو تکلیف ہوگی. ہم اس بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر اگر ابو جہل کو تکلیف ہوتی تھی تو ہم درود پڑھنا چھوڑ دیں؟ ارے تو بے وقوف اور تیرا بھائی مولوی ادھر سنیے نا، مجھے ادھر بڑا سنیے معلوم نا ہے بھائی، وہ زبان ٹھیک استعمال کرو، زبان ٹھیک استعمال کرو. تیرا جو مولوی ہے بھائی ناپاک زبان کہیں ٹھیک کا، وہ استعمال سرکار کرو، کے بھائی برابر ہو، زبان ٹھیک، تجھے حضور اپنے نے آپ کو ابو گالی دے جہل دی کے صف اپنے میں کھڑا مولوی مت کی. کرو، زبان ٹھیک استعمال کرو. ابے محبوب تو نے انا اپنے للہ و انا خبیث الیہ مولوی راجعون. کی انگریز کے دلے کی انا تمہیں مثال رسول للہ اللہ و سے انا کر الیہ، دیتے تھے. بھائی آپ گالیاں دے رہے ہیں. ارے گالی نہیں دو، خبیث کو اپنے ایک انا انگریزی للہ و حرامی مولوی انا، کو حضرت رسول اللہ بلال سے صاحب مثال یہ دے آپ رہا نے ہے گالی کہ دینے کے رسول لیے اللہ لایا کا ہے نام اس سن کو. کر ابو جہل کو تکلیف ہم نے ہوگی، تو تیرا سنا تھا مولوی کہ رسول کوئی اللہ ہے مفتی کیا؟ آنے والے ہیں، کوئی علم والے آ رہے ہیں، یہ تو کوئی چوڑا چمار ارے گالی تو دینے کٹے والا آ رہا ہے. آدمی کو قاعدے سے تو بات کر. انا للہ سوال و انا انہیں پیش الیہ کر دیا، راجعون. اب میں اس کا جواب دوں. حضرت اعلیٰ والا، حضرت نے کہاں حضرت لکھا والا، تھا ہمیں مجھے وہ پتہ اعلیٰ ہے آپ لوگ کی بتاؤ. خصلت کیسی ہے، لیکن کچھ تو اپنا وقار رکھے نا. لوگ سنیں گے کیا کہیں گے آپ کے بارے میں. اعلیٰ حضرت نے کوے کو کہاں حلال لکھا وہ بتاؤ. میں بتاؤں گا. بتاؤ. تو میں بتاتا ہوں، فتاوی رضویہ میں فتوائے کہ کیا اس کو کہتے ہیں. ایک منٹ میں آپ کو فتویٰ بتاتا ہوں. تو رسالے کا نام بتائیے. فتاوی رضویہ میں رسائل ہے بہت سارے جمع. تو میں فتویٰ بتاتا ہوں آپ کو کہ جو کوا کہ دانہ کھاتا ہے اور رنگ میں بالکل سیاہ ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اور جو کوا کہ دانہ اور نجاست دونوں کھاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اب جواب احمد رضا خان دیتا ہے کہ دانہ خور کوا کہ صرف دانہ کھاتا. پہلی بات تو احمد سنیے رضا کو بھائی، دیتا سنیے ہے نا، کہ دیتے ہیں، ورنہ ارے وہ تمہارے سنیے اکاڈمی کے نا، لیے او ایسے بھائی ہی دوبارہ سنیے نا، استعمال کریں. بھائی سنیے نا، اب سنیے نا، آپ ابلے مت، آپ ابلے مت، انڈے کی طرح ابلے مت. بھائی کے سنیں، بارے آپ میں بات کو ایسا سنیں. لفظ استعمال کرنے کی تمہیں اجازت نہیں، او ورنہ بھائی میں بھی سنیے، ایسی ارے گالی پر آ جاؤں. بھائی آپ بات کرنا ہی نہیں چاہتے. نہیں بات کرنا. تم نے نہیں یہ کرنا لفظ کیوں چاہتے کہا آپ، کہ تو احمد کبھی رضا گالیاں دے جواب رہے دیتا ہیں، ہے؟ کبھی شور کرتے ہیں، کبھی بکواس کرتے ہیں، کبھی گالیاں نہیں دیتے تم ہیں. یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ احمد رضا جواب دیتا ہے؟ احمد رضا تمہیں خان اتنی بکتا ہے. تمیز نہیں ہے کہ جو بزرگان دین گزر چکے ان ارے کے وہ حوالے سے بزرگان، کیسے الفاظ استعمال کیے جانے چاہیے. آپ جب کافر کافر کہتے رہتے ہیں اس وقت یہ نظر نہیں آتا. ابھی میں نے تمہارے اردو کے لیے ایسی سخت کلامی کا مظاہرہ نہیں کیا. وہ گالیاں دی ہیں.
تو اس کو تمہارے یہاں گالیاں دینی سخت مظاہرے تو اگر گالیاں دینا بھی سخت کلمات نہیں تو پھر آپ کے یہاں سخت کلمات کس کو کہتے ہیں؟ بیچ میں اس کی بات کرو، کس نے کیا لکھا، کس نے کیا کہا، وہ ارے بابا آپ نے ابھی مجھے گالیاں دیں، وہ سخت کلامی نہیں تھی. ابھی تم نے اپنے مولوی کی مثال رسول اللہ سے دی. میں نے اپنی مولوی کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں دی، میں نے تمہاری مثال ابو جہل سے دی. او بابا میں نے اپنے مولوی کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں دی. ہمارے سب کچھ، ہمارے اکابرین اور میں سب کچھ قربان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک پر ہم سب قربان. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں کہہ رہا ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین سے جو گرد و غبار اٹھے، میں، میرا مسلک، میرے تمام اکابرین ان سب پر قربان. لیکن میں نے تمہاری مثال ابو جہل سے دی. میں نے تمہاری مثال ابو جہل سے دی ہے بھائی، تمہاری مثال ابو جہل سے دی ہے، میں نے ان کی مثال نبی علیہ السلام سے نہیں دی ہے. گدا تو نے، گدا احمد رضا خان ہے، گدا تمہارا سارا مسلک ہے. گدا وہ ہے جو مرنے سے 2 گھنٹے پہلے شعبے کی بوتلیں پوچھتا ہے. اور احمد رضا خان ہے جو شیطان کے ساتھ بیٹھ کے حقے پیتا تھا. کیا تمہارا احمد رضا خان شیطان کے ساتھ بیٹھ کے حقے نہیں پیتا تھا؟ کیا احمد رضا خان شیطان کے ساتھ بیٹھ کے حقے پیتا تھا یا نہیں پیتا تھا؟ احمد رضا خان نہیں پیتا تھا. کیا احمد رضا خان نے جھوٹ نہیں بولے؟ احمد رضا خان نے دھوکہ نہیں دیا؟ کیا احمد رضا خان نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا دعوت نہیں کیا ہے؟ کیا جناب نبی علیہ السلام کی توہین نہیں کی ہے اس بے ایمان نے، وہ بکنے نے؟ اور ادھر سن اب احمد رضا خان کا فتویٰ سن. احمد رضا خان کوے کو حلال لکھ رہا ہے. احمد رضا خان کوے کو فتاوی رضویہ میں حلال لکھ رہا ہے، حلال لکھ رہا ہے، حلال کھاؤ. ختموں میں میں کہہ رہا ہوں ختموں میں اب کوے کھاؤ، ختموں میں کوے کھاؤ، اب کوے کھاؤ. اب جب غریبوں کے یہاں ختم کھائے گا نا تو کوے کھاؤ، کوے حلوہ کھورو، اب کوا کھور